السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہیئر از اسامہ طاہر اینڈ یو واچنگ لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاسٹ بک 9 کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ود دا گریس آف گاڈ وی ہیو کمپلیٹڈ فرسٹ 90 lines آف بک 9 پیراڈائز لاسٹ بائی جان ملٹن وچ از اے گریٹ ایپک پوئم۔ اچھا، مجھ سے کل ایک سوال پوچھا گیا تھا، بہت ہی اچھا سوال تھا۔ اقصیٰ خان نے بہت انٹلیکچوئل کویشچنس پوچھتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ میٹا فزیکل اس میں کوئی لیسن ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے کریکٹ کیا کہ یہ ایک میٹا فزیکل پوئم نہیں ہے، بلکہ ایک ایپک پوئم ہے، جس میں آپ کو جیسے دنیاوی ایپک پوئمز ہوتی ہیں، ارتھلی وارز دکھائی جاتی ہیں، ہیروز دکھائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ایسا قصہ بتایا گیا ہے جو کہ دنیا سے ہٹ کے ہے، ارتھ سے ہٹ کے ہے۔ تو یہ ایک ایپک پوئم ہے، ایپک ماسٹر پیس ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح سے ہیومن سفرنگ دکھائی گئی ہے اور سیٹن کی سفرنگ دکھائی گئی ہے، جو ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے سیٹن کی طرف سے جنگ کی، خدا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، یہ سب ایپک میں آتا ہے، یہ سارے ایپک کے ٹاپکس ہوتے ہیں، ایپک کی تھیمز ہوتی ہیں۔ اچھا، میٹا فزیکل لیسن اس میں ضرور ہے، there is some sort of metaphysical lesson in it، کہ اس کے اندر میٹا فزکس سے چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو فزیکل آبجیکٹ یا فزیکل ریئلٹی سے ہٹ کے ہے، بیونڈ جنرل انڈرسٹینڈنگ، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں، اس میں میٹا فزیکل لیسن اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور ہے، یہ آپ کو کوشچن بھی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے، کہ میٹا فزیکل لیسن ہے اس کے اندر، لیکن یہ میٹا فزیکل پوئم نہیں ہے۔ ہاں، جان ملٹن کے دور میں ہی جان ڈن اور باقی سارے میٹا فزیکل پوئٹس آئے ہیں، لیکن جان ملٹن کی یہ پوئم قطعی طور پہ نہ ہی جان ملٹن کو جو ہے میٹا فزیکل پوئٹس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اور نہ ہی یہ پوئم کو رکھا جاتا ہے۔ اور میٹا فزیکل پوئم ایک ژانرا نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لٹرلی، جس میں ایسی باتیں ہوں، جس میں وٹی قسم کا کانسیپٹ ہو، پیراڈاکسک یعنی کہ متضاد قسم کے آئیڈیاز ہوں، اور ایسی چیزیں جو عام سمجھ بوجھ سے ہٹ کے ہوں، جس میں کویسچنز ریز کیے جائیں کہ خدا کون ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ میٹا فزکس میں آتی ہیں۔ کچھ ایسے اور کون سے جہان ہو سکتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو یہ کویشچن کلیئر ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو ریکیپ دے دیتا ہوں پچھلی لائنز کا۔ پچھلی لائنز میں یہ ہے کہ پہلے تو جان ملٹن نے یہ کہہ دیا کہ اس میں اب کوئی ایسے قصے نہیں ہوں گے، بلکہ دکھ درد کی داستان ہوگی۔ پھر جان ملٹن نے کہہ دیا کہ میری ایپک پوئم جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، باقی ایپک پوئمز جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں پہ اور مائنر ڈیٹیلز پہ فوکس کرتی ہیں، میری ایسی پوئم نہیں ہے۔ پھر وہ سڈنلی سیٹن کی فلائٹ کے بارے میں، جو کہ کل کا ہمارا ویڈیو لیکچر تھا، اس میں یہ بتاتے ہیں، یہ اوپر آپ کے سامنے ابھی کارڈ بھی شو ہو رہا ہوگا، اسے اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لائنز کو پہلے پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ کے اس کی طرف آئیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے۔ اس میں سیٹن کی فلائٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا کے گرد یعنی کہ زمین کے گرد 7 چکر لگاتا ہے، اور رات کے ٹائم ہی لگاتا ہے، اور سن کے گارڈ نے اسے پکڑ لیا تھا اور وہ بچتا بچاتا رات کے ٹائم ہی چکر لگا رہا ہے، اور پھر اس نے پوری دنیا کو یعنی کہ زمین کو، ارتھ کو ایکسپلور کر لیا ہے پورا۔ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ کس کس سمندروں سے وہ گزرا اور کہاں کہاں سے گیا، اور اس نے مختلف کریچرز دیکھے، اور اینڈ پہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سانپ کی صورت میں اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس پہ شک نہیں کرے گا۔ اب اس پہ کیوں شک نہیں کرے گا، کیا وجہ ہے، اس نے یہ بات کیوں سوچی، اس کے بارے میں ہم آج اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹو انٹر اینڈ ہز ڈارک سجیسشن ہائڈ، کہ وہ داخل ہوگا سانپ کی صورت میں، ٹھیک ہے، سانپ کے جسم میں وہ داخل ہو جائے گا، اینڈ ہز ڈارک سجیسشن ہائڈ، اور اس طرح سے وہ چھپ جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا۔ فرام شارپسٹ سائٹ، کوئی کتنا بھی غور سے دیکھے، شارپسٹ سائٹ یعنی شارپ نگاہ سے دیکھے، وہ پھر بھی پکڑا نہیں جائے گا۔ فار ان دا وائلڈ اسنیک وٹ ایور سلائٹس نن وڈ سسپیشیس مارک، کیونکہ سانپ ایک ایسا مکار قسم کا جانور ہے جس سے کسی بھی قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اے اسنیک، اس لیے کسی کو بھی اس بات کا شک ہی نہیں ہوگا کہ اس سانپ کے اندر کوئی ڈیول ہے، اس سانپ کے اندر کوئی اور چیز موجود ہے جو اس کو آپریٹ کر رہی ہے۔ یعنی کہ سیٹن سانپ کے اندر جائے گا تو ظاہری بات ہے اب سانپ تو انکنٹرولیبل ہو گیا نا، اس کا تو کوئی سانپ کا اپنا کنٹرول تو کوئی رہا نہیں، اب سیٹن اس کے اندر ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کسی اور جانور کے اندر داخل ہوتا
کہ جسم میں داخل ہوتا تو شک ہو سکتا تھا کہ یار یہ جانور کس طرح کے کام کر رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، کس طرح سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اسنیک ایک ایسا جانور ہے جو اتنا مکار ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے. اس لیے کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ سانپ کے اندر سیٹن ہے. یعنی کہ یہ تھوڑا سا ایک میٹافزیکل کانسیپٹ ضرور ہے کہ سانپ کے اندر وہ کیسے گیا. اب انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے ہمیں آلریڈی بک 1 میں کہ یہ کسی بھی جسم کے اندر جا سکتا ہے، کسی بھی فارم میں خود کو ڈال سکتا ہے. اس لیے جب وہاں پہ کوئی سانپ دیکھے گا جنت، تو کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ سانپ نہیں ہے بلکہ سانپ کی صورت میں سیٹن ہے، کیونکہ سانپ سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. اب اس میں دو کانسیپٹ ہیں، یا تو وہ جنت میں کسی سانپ کے جسم کے اندر جائے گا یا خود کو سانپ کی صورت اختیار کرے گا. میں دوسرا کانسیپٹ پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ سانپ کے اندر نہیں جائے گا بلکہ وہ خود سانپ بن جائے گا، کیونکہ پہلی بک 1 میں جان ملٹن یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خود کو کسی بھی فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ایون جو لو لیول کے فرشتے ہیں وہ بھی. تو پھر سیٹن تو پھر اعلیٰ رتبے کا ایک جو ہے رینک کا فرشتہ ہے. ایز فرام ہز وٹ اینڈ نیٹو سٹیلٹیز پروسیڈنگ وچ ان ادر بیسٹ آبزرو. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو وٹ ہے، جو مکاری عیاری ہے، وہ اس کے اندر نیٹو ہے. نیٹو اتنا وہ پیچیدہ جانور ہے. وچ ان ادر بیسٹ آبزرو ڈاؤٹ مائٹ بی گیٹ آف ڈائبولک پاور. جو کسی اور درندے کے اندر دیکھی جائے تو لامحالہ شک ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کے اندر دیکھی جائے تو شک نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کے اندر عیاری ویسے ہی اتنی زیادہ ہے، وہ نیٹو ہے، نیچرلی ایسا ہے سانپ کہ اس پہ کسی کو شک نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ کسی اور جانور کی صورت میں اختیار کرتا تو شک کی گنجائش بچ سکتی تھی کہ اس کے اندر کوئی ڈیول موجود ہے، ڈائبولک پاور آ گئی ہے، کوئی اس کے اندر پاور آ گئی ہے. ڈاؤٹ مائٹ بی گیٹ یعنی شک جنم لے سکتا تھا. یہ بات کلیئر ہو گئی 5 لائنز. ایکٹیو ود ان بیونڈ دا سینس آف بروٹ، کہ یہ شک ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز ایکٹیو ہوئی ہے. does he resolve but first from inward grief. اچھا پھر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں وہ سانپ کی صورت اختیار کر لے گا بٹ فرسٹ، لیکن پہلے from inward grief. اب تھوڑا سا دکھ درد کی داستان تو وہ سنا لینا ہمیں. اس کے اندر بک 9 کے اندر یہ فرسٹ اسپیچ آف سیٹن اب آنے لگی ہے نیچے، ٹھیک ہے، یہاں سے آئے گی او ارتھ سے، ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنے اندر کے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے. ہز بسٹنگ پیشن، اس کا سلگتا ہوا جنون. انٹو پلینٹس دس بورڈ، اور وہ شکایت کر رہا ہے. پلینٹ سے مراد ہے کمپلین کر رہا ہے. دس بورڈ، اس طرح سے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے اس کا غصہ، شکایت اور دکھ اور درد. او ارتھ اے زمین، ہاؤ لائک ٹو ہیون. تم جنت سے کتنی ملتی جلتی ہو. اف ناٹ پریفرڈ مور جسٹلی سیٹ وردیئر آف گاڈس ایز بلٹ. تم تو اس چیز کی مستحق ہو کہ یہاں پر بہت سے خداؤں کی پرستش کی جائے. ایز بلٹ وتھ سیکنڈ تھاٹس ریفارمنگ وٹ واز اولڈ. اچھا اس کی دوسرا میننگ کیا بن سکتا ہے کہ سیٹ ورتھیئر آف گاڈس ایز بلٹ وتھ سیکنڈ تھاٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو زمین ہو جو دوسری تھاٹ میں بنائی گئی ہو. یعنی خدا نے سب سے پہلے جنت بنائی اور پھر زمین بنائی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے ایک دوسرا ایکسپیرینس کیا ہو اور وہ برا ہو. یعنی کہ وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین جو ہے خدا کے دوسرے ایکسپیرینس میں سے ایک ایکسپیرینس ہے، اور یہ کیسے بری ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ بہت بیوٹیفل جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. بیسیکلی وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو خدا نے انسان کو اتنا شرف بخش دیا کہ اس کے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، اور ارتھ اس کا سیکنڈ ایکسپیرینس ہے تو وہ کیسے برا ہو سکتا ہے. یعنی وہ ہیون سے بھی اچھی ہے. وتھ سیکنڈ تھاٹ یعنی کہ سیکنڈ ایکسپیرینس. ریفارمنگ وٹ واز اولڈ فار وٹ گاڈ آفٹر بیٹر ورس وڈ بلٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک چیز دوسری دفعہ بنا رہا ہو اور وہ ورس بن جائے، بری بن جائے. یعنی کہ زمین بہت ہی اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ وہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے 7 دن زمین کے گرد چکر لگایا ہے، اسے ایکسپلور کیا ہے، وہ اس کے ہر چپے سے گزرا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ خدا نے دنیا کو، زمین کو بنانے میں کسی بھی کریٹیوٹی کی کسر نہیں چھوڑی، کسی بھی بیوٹیفیکیشن کی کسر نہیں چھوڑی. اسے بہت خوبصورت بنایا ہے. ٹیریسٹریل ہیون وہ زمین کو کہہ رہا ہے. danced round by other heavens that shine yet bear their bright officious lamps. اب یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جیو سینٹرک ایک تھیری تھی، اس کے اکارڈنگ یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کے ارد گرد باقی سارے سیارے، ستارے، سورج، چاند گردش کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ہیلیو سینٹرک تھیری ہے، 16ویں صدی میں ہی آئی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورج سینٹر میں موجود ہے
سوری میں گر چکر کا لفظ بول گیا. جیو سینٹرک سے مراد یہ ہے کہ سینٹر سولر سسٹم کے سینٹر میں ارتھ موجود ہے. ہیلیو سینٹرک میں یہ کہا جاتا ہے کہ سن موجود ہے. جس پہ ہم آج بلیو کرتے ہیں وہ ہیلیو سینٹرک ہے کہ سن سولر سسٹم کے سینٹر میں ہے. لیکن پہلے یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ ارتھ سولر سسٹم کے سینٹر میں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھیوری بھی 16ویں صدی میں آئی جب یہ سوچ بدل گئی کہ ہاں بھائی سن سینٹر میں ہے. لیکن جان ملٹن پرانی والی تھیوری کو ریفر کر رہا ہے یہاں پہ اور وہ اسی پہ بلیو کرتا دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ وہ یہ مان رہا ہے, وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سولر سسٹم کے سینٹر میں موجود ہے. اچھا, حالانکہ ہیلیو سینٹرک تھیوری آ چکی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سن سینٹر میں موجود ہے, لیکن اس نے جو ہے جیو سینٹرک یعنی زمین سینٹر میں موجود ہے اس پہ بلیو کرتے ہوئے یہ لائنز لکھی ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب پڑھتے ہیں, آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. ٹیریسٹریل ہیون یہ جو زمین ہے, ڈانس راؤنڈ بائی ادر ہیونز یٹ شائن, اس کے گرد چکر لگاتے ہیں باقی ہیونلی باڈیز جن میں سٹارز ہیں, سن ہے, مون ہے, وہ اس کے گرد ڈانس کرتے ہیں, آربٹ میں چکر لگاتے ہیں. دیٹ شائن جو کہ چمک بھی رکھتے ہیں. یٹ بیئر دیئر برائٹ آفیشیس لیمپس لائٹ ابو لائٹ فار دی الون, لیکن ان کی یہ جو روشنی ہے, یہ جو چاندنی ہے ایک دوسرے کے اوپر, فار دی الون, دی سے مراد ہے یو, صرف تمہارے لیے ہی ہے. یعنی کہ خدا نے زمین کو اتنا شرف بخشا ہے, ایک نعمت بنایا ہے کہ باقی تمام ستاروں اور سیاروں کی روشنی اس کے لیے وجود میں آئی ہے اور اس کے اوپر ہی پڑ رہی ہے, اسی کو فائدہ دے رہی ہے. اس سے فائدہ صرف ارتھ کو ہی مل رہا ہے. یعنی کہ ایک جیلسی کا اظہار کر رہا ہے, اپنی حسد کا اظہار کر رہا ہے, غصے کا اظہار کر رہا ہے. ایز سیمز ان دا سینٹرنگ آل دیئر پریشیس بیمز آف سیکریٹ انفلوئنس, ایسے لگتا ہے کہ زمین سینٹر میں ہے اور یہ خوبصورت اور قیمتی بیمز, روشنی آف سیکریٹ, مقدس روشنی, اور ان کا اثر صرف زمین پہ ہی پڑ رہا ہے. جس طرح سے سیملی کا اب یوز ہو رہا ہے, ایز گاڈ ان ہیون از سینٹر, جیسے کہ جنت میں خدا جو ہے سینٹر میں موجود ہے, درمیان میں موجود ہے, یٹ ایکسٹینڈس ٹو آل, اور اس کا اثر سب کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ شرف اس کو ملا ہوا ہے. سو دو سینٹرنگ ریسیوڈ فرام آل دوز اوبس, اور اسی طرح سے زمین بھی سینٹر میں موجود ہے, جیسے خدا جنت میں موجود ہے اسی طرح سولر سسٹم میں زمین سینٹر میں موجود ہے اور اس کے ارد گرد چکر لگائے جا رہے ہیں باقی ہیونلی باڈیز کی طرف سے. ان یو ناٹ ان دیم سیلوز, ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ تمہارے میں ہیں, ان میں نہیں ہے, یعنی ان کو بنایا تمہارے لیے گیا ہے. all their known virtue appears, اور ان کی جو بھی مظاہر ہیں, جو بھی خوبصورتیاں ہیں, یا ان کی پیدائش اور ان کے بننے کا مقصد تم ہی ہو, یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ جیسے جنت میں خدا سینٹر میں موجود ہے, اس طرح ارتھ سینٹر میں سولر سسٹم کے موجود ہے, اور باقی سن ہو جائے, سٹارز ہو جائیں, مون ہو جائے, ادر ہیونلی باڈیز ہیں, جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہوتی ہیں وہ زمین کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں اور اس پہ روشنی ڈال رہی ہیں. اور مانو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا فائدہ اور ساری عزت ارتھ کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے, باقی سب چیزیں تو مانو اس کے لیے ہی وجود میں آئی ہیں. اب ان لائنز کا تھوڑا سا کرٹیکل ایویلویشن کر لیتے ہیں کہ یہ جو سپیچ, یہ آگے سپیچ فردر کنٹینیو بھی ہوگی. میں نے آج یہی لائنز کی ہیں, مجھے بہت ڈیپ لائنز لگیں تو میں زیادہ لائنز نہیں کر سکا آج. ان لائنز میں بیسکلی ہے کیا, یہ سپیچ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہا ہے, غم کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ حق ہمیں کوئی دیا ہی نہیں گیا. انسانوں کے لیے لو چائلڈ بولا جاتا ہے نا, انسان کو اللہ کا لو چائلڈ. ویسے تو مطلب یہ سوچا جاتا ہے نا کہ سب سے محبوب مخلوق انسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, خداوند کے لیے, گاڈ کے لیے, لارڈ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں وہ یہ ساری اس کی خوبیاں بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں بنی اس کے لیے. یعنی کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ یا ایک انسان گلے کا اظہار کرتا ہے, کمپلین کرتا ہے کسی چیز کی, وہ کرتے ہوئے اس میں ہمیں جو ہے نا سیٹن دکھائی دیتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ لائنز اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں. کمنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو, کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.